تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم دیکھیں، جو ڈیٹا بیس تھی نا وہ بیسیکلی ایک ریپوزیٹری تھی، ایک آپ کے پاس ڈیٹا تھا. مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک آئیکن بنا رہا ہوں، یہ ایک آئیکن ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ڈیٹا بیس کو. اب اس ڈیٹا بیس کے اوپر ایک سافٹ ویئر نے کام کرنا ہے. سافٹ ویئر کا نام کیا ہے؟ DBMS، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، یہاں پہ دیکھیں تو اگر فگر آپ لوگوں کو یہ نظر آ رہی ہے تو اس میں بھی یہی چیز ظاہر کی گئی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ڈیٹا بیس ہے، ڈیٹا بیس کے اوپر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کام کر رہا ہے. ہم ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کے ساتھ کوئی بھی انٹریکشن نہیں کر سکتے، ہمیں درمیان میں سینٹرل میں کوئی نہ کوئی برج چاہیے ہوتا ہے. لائک PHP مائی ایڈمن، اکثر اسٹوڈنٹس نے یہ اپاچے سرور ہے یا آپ لوگوں نے یہ کیا ہوا زیم سرور کیا ہوا ہے. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم لوگوں نے اس کی DBMS کی سروسز لینی تھی اور ڈیٹا سے ہم لوگوں نے کوئی نہ کوئی برج تو یوز کرنا تھا ہم نے ڈیٹا تک پہنچنے کے لیے. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے کلیکشن آف پروگرامز، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں ٹو کریٹ کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے اور ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں، تاکہ اس کو ایفیشینٹلی آپ لوگ ان چیزوں کو، ان پروسیسز کو، ان مقاصد کو حاصل کر سکیں. ڈیٹا بیس کے اوپر جو بھی کوئی کام کرنا ہے آپ لوگ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں نے DBMS کی مدد سے کرنا ہوتا ہے. اب DBMS کرنے کے اس کے کوئی نہ کوئی مقصد ہیں، وہ بھی ہم آگے جا کے اس کو دیکھتے ہیں. DBMS uses database manager software to control the overall structure of the database. تو جو DBMS ہے اس کے اندر ایک اور سافٹ ویئر ہوتا ہے، یا اس کے کہہ لیں کہ اس کے اندر ایک اسپیسیفک یوٹیلیٹی ہوتی ہے، اس کا اسپیسیفک پروگرام ہے جس نے کیا کرنا ہوتا ہے جی، جس نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بھی جو کام اس کو یوزر کہہ رہا ہے اور ادھر سے DB ہے، اس کے اوپر اس کو مکمل طور پہ اس پروسیسز کو عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے بیسیکلی جتنا بھی ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر ہے، اس کے کتنے ٹیبلز بنیں گے، کس ٹیبل کا کس ٹیبل کے ساتھ لنک ہوگا، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں اس ڈیٹا بیس مینیجر نے کرنے ہوتے ہیں، اس نے مینیج کرنا ہوتا ہے بیسیکلی. اس کے بعد DBMS is normally used by different organization for different purposes. Again وہی بات ہے کہ ہر آرگنائزیشن کے اپنے پرپسز ہیں جس کے لیے وہ DBMS کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن نے صرف 4 کام کرنا ہے، انسرٹ کرنا ہے، ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، بس یہ 3 چیزیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن اس نے بڑے کمپلیکس آپریشن پرفارم کرنے ہیں، ایک تیسری آرگنائزیشن ہے اس نے ڈیٹا کے اوپر انالیسس پرفارم کرنا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سب کی کیا کیا وہ جو ہیں وہ اپلیکیشنز ہیں یا سب کی کیا کیا ضروریات ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں تو سب سے پہلے ڈیٹا بیس ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے ڈیپ لیول کے اوپر جہاں پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے فائلز کی صورت کے اندر، اس سے اوپر ہوتا ہے DBMS، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، جو کہ سافٹ ویئر ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے سافٹ ویئر. ڈیٹا بیس از اے ریپوزیٹری ویئر دا ریکارڈز اور فائلز آر بینگ اسٹورڈ. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کے اندر ڈفرنس ذہن میں رکھنا ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو ڈیٹا بیس کہہ رہے ہوتے ہیں، غلط کہتے ہیں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے سافٹ ویئر. ٹھیک ہے جی، جس کے ذریعے ہم لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ. اس کے اوپر آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہو سکتا ہے، کوئی ایک اور اپلیکیشن ہے وہ یوز کر رہے ہیں، جیسے آپ کا LMS ہے، دیٹ از این اپلیکیشن. LMS جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کا کوئی وہ تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ کس سے تعلق ہے، اس نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے پاس جانا ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم نے پھر آگے آپ کے ڈیٹا بیس کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے یوزر ہے، یوزر نے اگر کوئی آپریشن پرفارم کرنا ہے، ابھی جو ہم لوگ کام کریں گے لوگ یہ والا ماڈل فالو کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، کہ ایک یوزر یعنی کہ ہم ہوں گے، درمیان میں ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوگا جو میں نے آپ سے انسٹال کروا لیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے زیم سرور انسٹال کر لیا ہوگا، اس کی مدد سے ہم لوگ پھر ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. ہم لوگ ابھی یہ والا ماڈل یوز کریں گے، لیکن ان دا اینڈ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں یہ بھی سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے ایپ کی مدد سے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے آپریشن پرفارم کرنا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ہم لوگ PHP کی مدد سے جو ہے وہ کچھ اپلیکیشن بنائیں گے اور اس اپلیکیشن کے ذریعے ہم لوگ DBMS کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن اسٹیبلش کریں گے اور دیکھیں گے کس طریقے سے ڈیٹا بیس کو ہم لوگ اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. اب یہاں پہ جب بھی کسی ایپ نے یا یوزر نے
DBMS کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے تو اے پی آئی اسٹوڈنٹس اسٹینڈ فار ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس. یہ ایک انٹرفیس ہوتا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی ایپلیکیشن ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے. تو یہاں تک ہمارا ہوا DBMS. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس, آگے چلتے ہیں.